بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا میرا موضوع ہے امید کی نئی کرن۔ آپ اگر سارا دن کام کرتے رہیں، شام تک آپ کو رزلٹ نہ ملے، رات تک آپ کو رزلٹ نہ ملے، اور رات کو آپ نا امید ہو کے مایوس ہو کے سو جائیں، پھر بھی اگلی صبح آپ کو ایک نئی امید ملتی ہے، ایک نئی امید کی کرن ملتی ہے۔ چونکہ الحمدللہ میں ہر بات اپنے تجربے کے مطابق کرتی ہوں، تو میرے ساتھ تو ایسا بہت دفعہ ہوا کہ چاہے میں کل بہت زیادہ روئی ہوں، چاہے میں کل بہت زیادہ تھک گئی ہوں، چاہے میں بہت زیادہ نا امید ہو گئی ہوں، پھر بھی اگلے دن میرا دل، میرا دماغ اور خود ہی میں خود کو حوصلہ دے رہی ہوتی ہوں کہ نہیں، اللہ سب بہتر کرے گا، اللہ سب ٹھیک کرے گا۔ کل جو گزر گیا، پرسوں جو گزر گیا، آج بہت اچھا ہوگا، کل آنے والا اس سے بھی زیادہ اچھا ہوگا۔ یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہی میں یہ بات کہتی ہوں کہ جو نا امیدی ہے وہ ہمیشہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان جو محبت ہے، جو قربت ہے، وہ قائم اور دائم رہے۔ لیکن آپ نے کبھی بھی اس نا امیدی کو، مایوسی کو، آپ نے کبھی بھی اس نا امیدی کو، مایوسی کو خود پہ حاوی نہیں کرنا، کیونکہ پھر شیطان جو ہے نا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تقریباً میں اپنی کافی ویڈیوز میں آپ کو یہ نصیحت کر چکی ہوں کہ جب بھی آپ تھکنے لگیں، جب بھی آپ مایوس ہونے لگیں، صرف ایک ہی بات آپ نے سوچنی ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے اور میں نے اس بات کو خود پہ حاوی نہیں ہونے دینا۔ کیونکہ جتنی بھی خودکشیاں ہوتی ہیں نا، وہ اسی بیس پہ ہوتی ہیں کہ انسان مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے۔ کیونکہ پھر شیطان جب حاوی ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ مایوسی بڑھتی ہے، اور مایوسی اس حد تک چلی جاتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ بس ختم ہو گئی۔ اور میں نے زندگی میں ایسا دیکھا ہے کہ انتہائی قابل ترین عورت، انتہائی قابل ترین آدمی، اس نے خودکشی کی۔ وجہ صرف یہ تھی کہ اس کی مایوسی اس پہ حاوی ہو گئی۔ آج صبح کی بات ہے، ویسے یہ آج پہلی صبح نہیں ہے، میرے ساتھ ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ جب میں بہت زیادہ تھک جاتی ہوں، یہاں تک کہ رات تک کوئی رزلٹ نہیں ملتا نا، تو اگلی صبح مجھے جو ہے نا ایک خوشی سی ہوتی ہے، دل سے آواز آتی ہے کہ آج تمہارے ساتھ بہت بہتر ہونے والا ہے، آج تمہارے ساتھ بہت اچھا ہونے والا ہے، کل بہت بہتر ہوگا، آج بھی بہت بہتر ہوگا، اور آنے والا کل تو بہت ہی شاندار ہوگا انشاءاللہ۔ تو ایک چیز میں کہنا چاہوں گی کہ آپ جتنے مرضی سخت حالات میں ہوں، یاد رکھیے گا نفع نقصان جو ہے نا زندگی کا حصہ ہے۔ جتنے مرضی سخت حالات میں ہوں آپ، بس ایک ہی چیز ہے آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ میں کہتی ہوں کہ چاروں طرف سے اگر آپ کو پریشانی گھیر لینا، تو آپ نے صرف ایک ہی چیز سوچنی ہے، میں چن لیا گیا ہوں۔ کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ ہر کسی کو نہیں چنا جاتا، کچھ خاص بندے ہوتے ہیں۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کے حالات کبھی اتنے ٹف ہو جائیں، ہر طرف سے مشکلات ہوں، اور اس وقت میں آپ کی زبان سے الحمدللہ نکلے، آپ کے ہر نوالے پہ آپ کی زبان سے الحمدللہ نکلے۔ اگر آپ نے 20 نوالے کھایا نا، اور ان 20 نوالوں پہ اگر آپ نے الحمدللہ کی، ہر نوالے پہ کی، یہاں تک کہ آپ وہ کھانا پانی کے ساتھ ہی کیوں نہ کھا رہے ہوں، یہاں تک کہ آپ کے گھر میں سالن نہیں ہے، یا پھر کوئی باسی سالن ہے، بہت جو ہے نا 2 دن کا پڑا ہوا ہے، اس میں بھی آپ اگر ہر نوالے پہ الحمدللہ کہتے ہیں، اور کہیں کام کر کے تھک گئے ہیں، رزلٹس نہیں مل رہا، وہاں پہ بھی آپ جو ہے نا
تھکنے کے باوجود، 2 آنسو بہانے کے باوجود زبان سے الحمدللہ کہہ رہے ہیں، تو یقین کیجئے کہ آپ چن لیے گئے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بات پورے یقین سے کہتی ہوں کہ اس وقت میں جب آپ بہت تھک گئے ہیں اور آپ رو بھی رہے ہیں اور زبان سے الحمدللہ بھی کہہ رہے ہیں، مانگ کے دیکھیے اپنے اللہ سے، جو بھی مانگ کے دیکھیں گے نا نوازے تو کہنا۔ تو ان حالات میں تو ہمیشہ اس بندے کے لیے دعا کرتی ہوں جو بہت مشکل میں ہوتا ہے۔ میرے لیے تو جو کچھ بھی ہے، میں کہتی ہوں کہ بہت کچھ ہے، کمال ہے۔ میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا ہے نا، اس کا کوئی، اگر میں ساری زندگی بھی اگر میں سجدہ کرتی رہوں شکر کا، تو شاید میں وہ ادا نہ کر سکوں جو مجھے میرے رب نے عطا کیا ہوا ہے، الحمدللہ۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ، اچھا بات میں یہ کر رہی تھی کہ میں کس کے لیے دعا کرتی ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں دوسروں کے لیے دعا کروں۔ پچھلے دنوں کی بات ہے کہ تقریباً کچھ مہینے ہو گئے، میں سب سے پہلے ان مظلوم بہنوں اور بھائیوں کے لیے دعا کرتی ہوں جو اس وقت بیچارے ظلم کا شکار ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ میں کن کی بات کر رہی ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم نے ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد، حالانکہ میں تھوڑی سی وہ بھی ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری ہر دعا قبول ہوئی جو میں نے کسی دوسرے کے حق میں کی۔ اب یہ ان مسلمانوں کے لیے میری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی، لیکن اللہ کو بہتر پتہ ہوگا۔ اللہ شاید ان کو واقعی میں شہداء کا درجہ دے کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ درجہ دینا چاہتے ہوں گے شہداء کا، تو یہ اس میں ہی کوئی حکمت ہوگی۔ لیکن بات میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی تھی کہ پچھلے دنوں سب سے پہلے ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتی تھی، اس کے بعد میرا کوئی بھی ریلیٹیو ہے، کوئی بھی عزیز ہے، اس کے لیے دعا کرتی ہوں، پھر اپنے لیے کوئی دعا کرتی ہوں۔ لیکن آپ کو بھی میں یہی کہوں گی کہ جب چاروں طرف سے گھیر لیے جائیں آپ، اور آپ کو لگے کہ بس ختم ہو گیا سب کچھ، اس وقت 2 آنسو بہا لیں، زبان سے الحمدللہ کہیں اور کچھ مانگ لیں، نہ ملا تو کہنا۔ تو آج کی میری ویڈیو کیسی لگی، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔